اور سب یہاں کس لیے جمع ہوئے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب دوستو، یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے یہ اس فکر کے لیے ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جتنی چیزیں ہم چھوڑ کر آئے ہیں ان کو ہم نے مستقل چھوڑنا ہے۔ یہ یقینی بات ہے، اس کا کوئی انکار کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا کہ جتنے ہمارے مشاغل ہیں سب کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اور چھوڑ کر پھر اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ تو جتنی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اور ناکامی کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ ایک آدمی اگر بادشاہ ہے، ایک علاقے کا بادشاہ ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے، ایک پورے بر اعظم کا بادشاہ ہے، فرض کرے پوری دنیا کا بادشاہ ہے، تو اس کی بادشاہت کے ساتھ اس کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق نہیں۔ اس کا بادشاہ ہونا نہ اس کو کامیاب کرے گا نہ اس کو ناکام کرے گا۔ ایک آدمی کی تجارت ہے، بہت بڑی تجارت ہے، مگر اس کی اس تجارت کے ساتھ اس کی کامیابی کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک نے کامیابی تجارت میں نہیں رکھی۔ ایک آدمی دنیاوی لحاظ سے بہت اونچے عہدے پر ہے، تو اس کے عہدے کی وجہ سے اس کو کامیاب سمجھا جائے یا اس کو ناکام سمجھا جائے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زمیندار ہے، بڑی زمینیں اس کے پاس ہیں، باغات ہیں، مگر اس کی زمینوں سے، اس کے باغات سے اس کی کامیابی اور ناکامی کا کوئی تعلق نہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ فرمایا کامیابی اور ناکامی کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ایمان اور اس کے اعمال کے ساتھ۔ ایک آدمی بادشاہ ہے اور اس بادشاہت کے اندر وہ ایمان والا ہے، ایمان کے مطابق بادشاہت کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے، تو یہ بادشاہ ہونے کے باوجود کامیاب ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور پھر اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی۔ اب وہ بادشاہ بھی تھے اور کامیاب بھی تھے، مگر ان کی بادشاہی ایسی تھی کہ ان کو بادشاہی کے اندر اس کا فکر تھا کہ میری بادشاہت جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میری بادشاہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، انہیں اس بات کی فکر تھی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ داؤد علیہ السلام رات کو بھیس بدل کر لوگوں میں نکلتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیسا آدمی؟ تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے بھیج دیے انسانی شکل میں، تو داؤد علیہ السلام کی ملاقات ان فرشتوں سے ہوئی، تو ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارا داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہا داؤد آدمی تو بہت اچھا ہے، اگر وہ حکومت کے خزانے سے تنخواہ نہ لیتا ہو، اگر حکومت کے خزانے سے تنخواہ نہ لیتا ہو تو پھر بڑا اچھا آدمی۔ انہوں نے یہ عزم کیا کہ آئندہ میں نے سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لی۔ تو اللہ پاک نے ایک انعام دیا ان کو۔ انعام کیا دیا کہ ان کو ایک معجزہ عطا فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ لوہے کو ہاتھ لگاتے لوہا ایسے نرم ہوتا ہے جیسے موم ہوتا، تو اس سے وہ زرہ بناتے تھے۔ جنگ میں جو کپڑوں کے اوپر لوہے کا ایک قمیص ہوتی ہے وہ پہنتے ہیں، اس کو زرہ کہتے ہیں، اور وہ اس سوراخ میں لوہا ڈال کر پھر دوسرے سوراخ سے نکالتے تھے، اس طرح آپ جیسے بنتے ہیں اس انداز سے لوہے سے قمیص بنتے تھے۔ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، آپ لوہے کی قمیصیں بنائیں اور ان کے حلقے، ان کے جو سوراخ ہیں چھوٹے چھوٹے رکھیں۔ تو روزانہ کی ایک زرہ بناتے تھے اور 4000 درہم کی بیچتے تھے، اور اپنی ضرورت کے مطابق گھر والوں میں خرچ کرتے تھے اور باقی سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے۔ تو اللہ نے بادشاہی تھی، مگر بادشاہی کے اندر وہ کامیاب تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی تھے اور لوگ بھی ان سے راضی تھے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، ایمان والے بھی تھے۔ ان کا اللہ پاک کی طرف سے امتحان آتے ہیں۔ ایک مرتبہ عصر کا وقت تھا، تو انہوں نے کہیں سفر پہ جانا تھا، تو حکم دیا کہ گھوڑا لے کر آؤ۔ تو گھوڑا لے کر آئے تو پسند نہیں آیا، دوسرا گھوڑا لاؤ، نہیں پسند آیا، تیسرا گھوڑا لاؤ، نہیں پسند آیا۔ وہ گھوڑے دیکھنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ سورج غروب ہونے کا وقت قریب ہو۔ تو ایک دم یہ خیال آیا کہ یہ کیا ہوا، گھوڑے دیکھنے کی وجہ سے میری نماز جو ہے وہ مؤخر ہو گئی۔ میں سارے گھوڑے ذبح کروں، ان گھوڑوں کی وجہ سے نماز مؤخر ہوئی۔ علماء نے لکھا یہ ایک بہت بڑی نسبت ہے کہ اللہ کو، اللہ کے کام کو، اللہ کی عبادت کو غیر پہ ترجیح دینا
اور اگر کسی وجہ سے عبادت میں نقصان آ جائے تو اس میں غیرت آئے کہ کیوں نقصان آیا. پھر واقعات ہیں صحابہ کرام کے، آپ نے پڑھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں باغ میں اور باغ پہ نظر چلی گئی، نماز کی رکعتیں بھول گئی. باغ کی وجہ سے نماز متاثر ہوئی؟ نہیں، یہ باغ رکھنے پورا کا پورا باغ صدقہ کرنے کہ یہ باغ نماز کے راستے میں کیوں حائل ہوا. اسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق. تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا سارے گھوڑے ذبح کرو، ان کو نہیں رکھنا. تو اللہ پاک نے پھر انعام دیا. ایک تو سورج کو واپس کیا کہ آپ عصر کی نماز پڑھیں، ان کی خاطر سورج واپس ہوا، عصر کی نماز پڑھی، پھر جو ہے وہ سورج دوبارہ غروب ہوا. اور ایک انعام اللہ نے یہ دیا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے. اللہ پاک نے بادشاہت دے دی. ایسی بادشاہت تھی کہ انسانوں پر حکومت، جنات پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، سمندروں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، جنگلی جانوروں پہ حکومت. ایسی بادشاہت اللہ نے دی. تو بادشاہ ہونا یہ کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے. بادشاہ ہے، مگر اس بادشاہت کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کر رہا کہ نہیں کر رہا. یوسف علیہ السلام سارے واقعات قرآن کے اندر موجود ہیں. یوسف علیہ السلام اللہ نے بادشاہت دی اور ایسا نظام چلایا، آج تک کوئی حکومت ایسا نظام نہیں چلا سکی. ایسا نظام چلایا کہ 7 سال قحط ہوا، بارشیں نہیں ہوئیں، پیداوار نہیں ہوئی، تو 7 سال کے قحط کو سنبھالا. آج کی دنیا میں ہے حکومت ایسی، 1 سال کا قحط سنبھال لے. 7 سال کے قحط کو سنبھالا اور اپنے ملک والوں کو بھی دیا اور آس پاس کے ملک والوں کو بھی غلہ تقسیم کی. اور فی کس گھر کے جتنے فرد ہیں، ہر فرد کے لیے الگ الگ غلہ طے فرمائے. اور لوگ دور دراز سے آتے تھے اور اپنے گھر کے افراد بتاتے تھے اور اس کے مطابق وہ غلہ ان کو ملتا. تو حکومت انہوں نے بھی کی. اور اگر خدا نہ خواستہ حکومت تو ہے مگر ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، تو پوری دنیا کا بادشاہ ہو، اللہ اس کو پوری دنیا کی بادشاہت سمیت ناکام کر کے دکھائے. اور اللہ کو ناکام کرنے کے لیے بادشاہت سے اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو پہلے تخت سے اتارو، اس کو معزول کرو، پھر اس کو سزا